وسلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ پھر درود پاک کا ورد کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. ایک بار جی لگا کر نبی اور آل نبی پر پھر سے درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو صلاۃ و سلاما علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خانہ کعبہ کی تعمیر اور توسیع کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقام پر ہے، اور اس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل، یعنی ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر یعنی اس کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے. سبحان اللہ. اسے بنا رہے تھے. تو بنا رہے تھے یہ کہتے ہوئے کیا، ربنا تقبل منا، یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما. تقبل منا، ہم سے قبول فرما. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے نا، سنتا ہماری دعاؤں کو اور جانتا ہے ہمارے کام کو. یعنی ہم جو کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا، جان رہا ہے، ہمارے دلوں سے باخبر ہے. دلوں کی کیفیت اور دل کا اخلاص تو جانتا ہے، اور ہماری باتوں کو بھی تو بخوبی سنتا ہے. اس لیے اے ہمارے رب ہماری جانب سے یہ خدمات قبول فرما لے. یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا بیان قرآن کریم کی سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 127 میں اس انداز میں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ دونوں کو لا کر کہاں چھوڑ دیے تھے؟ مکہ شریف میں. سمجھ رہے ہیں؟ مکہ شریف میں لا کر چھوڑ دیے اللہ کے حکم سے. مکہ شریف میں لا کر چھوڑ دیے اور چھوڑ کر چلے گئے. تو وہ پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ جو بھی کھجور یا پانی وغیرہ رہا ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل ابھی بہت چھوٹے تھے، شیر خوار تھے، یعنی دودھ پیتے بچے تھے، بہت ہی چھوٹے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب والدہ بھوکی ہوگی، پیاسی ہوں گی تو دودھ پیدا نہ ہوگا. تو ان کے بھوک پیاس کی وجہ سے ان کی پیاس بڑھ گئی حضرت اسماعیل کی. تو ان کی والدہ پانی کی تلاش میں نکل پڑی، چاروں طرف گھوم رہی، دیکھ رہی. اب چونکہ وہ پتھریلی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، پہاڑوں کا ایریا تھا، وہاں پانی، نہر، ندی، تالاب
چشمے، ان سب کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ سائے دار پھلدار اس وقت تک درخت بھی نہ تھے، بالکل غیر ذی زرع، ایک دم سناٹا چٹیل میدان، بالکل دور دور تک نہ تو پیڑ نہ لوگ اور نہ ہی پھلدار کوئی درخت، نہ تو ندی نالے چشمے دریا پانی کا کوئی ذریعہ کچھ بھی نہیں تھا، تلاش نہیں تھی۔ پھر دوڑ رہی تھی بار بار ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، پھر وہ پہاڑی صفا کی نظر آئی تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں، سوچیں کہ اگر اونچائی پر چڑھیں تو دیکھیں شاید کسی طرف پانی دکھ جائے، وہاں سے نہیں دکھا، اتر کے آئیں، مروہ پہ چڑھ گئیں، مروہ پہ چڑھ گئیں، وہاں سے بھی چاروں طرف دیکھ لیا، نہیں ملا، تسلی نہ ہوئی، پھر صفا پہ چلی گئیں، پھر صفا پر چلی گئیں کہ شاید میرے دیکھنے میں کوئی کوتاہی ہو، نگاہ چوک گئی ہو، پھر سے چلی گئیں، پھر نہ دکھا، پھر مروہ پر چلی آئیں۔ اس طریقے سے انہوں نے 7 بار کیا۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو واپس اپنے بیٹے کے پاس آئیں کہ چل کے دیکھ تو لے کیفیت کیا ہے اسماعیل کی، میرے بیٹے کا کیا حال ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اور جب لوٹتی ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم ناز سے معجزے کا ظہور ہو چکا تھا۔ جب وہ پلٹ کر آئی تو آتے ہی دیکھا کہ آب زمزم کا چشمہ ابل رہا ہے، زمزم کا پانی نکل گیا، یعنی پانی ایڑیوں کے رگڑنے سے وہ پانی زمین سے پھٹ پڑا، چشمہ پھٹ پڑا۔ آئی، خود بھی پیا، بیٹے کو بھی پلائیں، اور بہت زیادہ ہونے لگا، بہنے لگا تو منڈیری باندھنے لگیں، اسی مٹی سے ریتیلی زمین سے منڈیلی باندھنے لگی، باندھتے باندھتے نہیں رکتا، پھر باندھی، کھل جائے، پھر باندھے، کھل جائے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ جب یہ کہا تو چشمے کا بہاؤ وہیں پر رک گیا، پانی نکلنا بند نہ ہوا، چشمے کا بہاؤ وہیں رک گیا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تو اسی دن سے، اسی روز سے اس پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ آب مانے پانی اور زمزم مانے وہ پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم ناز کی برکتوں سے نکلا تھا، ہے نا، تو اسے آب زمزم نام رکھ دیا گیا۔ اس میں ایڑی کے رگڑنے سے اس پانی میں برکت اتنی کہ اس پانی سے بھوک بھی مٹتی، پیاس بھی مٹتی ہے۔ عرصے دراز تک یہ لوگ ماں بیٹے وہیں رہتے رہے، عرصے دراز تک اکیلے، کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک کوئی رہائش گاہیں نظر نہ آ رہی تھی، کوئی گھر نظر نہیں آتا، اکیلے وہیں رہتے رہے۔ تو کئی سالوں بعد ایک قبیلہ گزر رہا تھا ادھر سے، قبیلے بنی جرہم، وہ قبیلہ گزر رہا تھا تو دیکھا کہ 2 لوگ ہیں، آئے قریب، حال خیریت، پھر اجازت چاہی کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم لوگ بھی یہیں آباد ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی، ان کی والدہ اور وہ ماں بیٹے مل کر انہیں اجازت دے دی، وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کے بعد جو پہلا قبیلہ وہاں مکے میں آیا وہ قبیلہ بنی جرہم تھا۔ بہت سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کی خبرگیری کے لیے واپس تشریف لے آئے، ہاں، حضرت سارہ کی اجازت لے کر، حضرت سارہ سے اجازت لے کر، یعنی دوسری بیوی سے، وہ پہلی یہ دوسری تھی، تو ان سے اجازت لے کر یہاں آئے
تو آیا دیکھا تو قبیلہ کافی آباد تھا، سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے اسی قبیلے میں نکاح بھی کر لیا تھا، سبحان اللہ۔ جب آئے تو حضرت اسماعیل کی والدہ کا وصال ہو چکا تھا، اللہ اکبر، یعنی حضرت ہاجرہ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل کی بیوی ملی، حضرت اسماعیل کی بیوی ملی تو حال خیریت ہوئی۔ حضرت اسماعیل گئے تھے شکار پر گئے تھے، تو حال خیریت پوچھی، کہاں گئے آپ کے خاوند؟ تو شکار پر گئے ہیں، کیا حال ہے؟ بولے بڑی تنگ دستی ہے، بڑی تنگ دستی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ آئیں تو میرا سلام کہیے گا اور یہ کہیے گا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں، چونکہ ان کی بیوی نے شکایت کی کہ بہت تنگ دستی ہے۔ کہا کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا نہیں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، بڑی تنگ دستی چل رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم الٹے پاؤں وہاں اترے نہیں، الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ کہا سلام کہنا اور اتنی سی گفتگو کی کہ آئیں گے تو کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں۔ وہ چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے تو اپنے باپ کی خوشبو محسوس کیا، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہاں دو رابطے ہیں، دو نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت باپ کی ہے جو خون کا رشتہ ہے، ایک رشتہ نبوت کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، تو ایک نبی دوسرے نبی کی خوشبو کو محسوس کر لیا، سبحان اللہ، محسوس کر لیا اور کہا، ارشاد فرمایا اپنی زوجہ سے، کہا یہ بتاؤ کہ کوئی آیا تھا یہاں؟ کوئی آیا تھا؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ایک بوڑھا شخص آیا تھا، ایک بوڑھا شخص آیا تھا، آپ کو سلام کہہ گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی چوکھٹ بدل لیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زوجہ، وہ آنے والا شخص کوئی اور نہیں تھا، میرے والد ابراہیم علیہ السلام، میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کہا اور کیا کہہ گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آنے والا شخص، انہوں نے یہ کہا کہ جب آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں۔ تو حضرت اسماعیل نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہیں چھوڑنے کی بات کر کے گئے ہیں، تمہیں آزاد کرنے کی بات کر کے گئے ہیں، یعنی دوسرا نکاح کیا جائے اور اسے طلاق دے دیا جائے۔ انہیں خیریت کے ساتھ، صلح کے ساتھ حضرت اسماعیل نے انہیں طلاق دے دیا۔ پھر اسی قبیلے میں دوسرا نکاح کیا، سبحان اللہ، اسی قبیلے میں دوسرا نکاح کیا۔ کئی سال بیت گئے، چند سال کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور موقع یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ ملی تو گفتگو کیا تو ان کی اہلیہ دروازے سے باہر نکلیں، کہا آئیں، کچھ کھانے کو ہم لا رہے ہیں، آپ کھا لیجیے، سبحان اللہ۔ کہا اوقات کیسے گزر رہے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک؟ تو کہا ہاں بہت بہترین ہے۔ کہا تنگ دستی تو نہیں؟ کہا نہیں حضور، بہت فراخی ہے ماشاءاللہ، آئیے گھر میں گوشت ہے، آپ کو کھلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ اتریں اپنی سواری سے تو میں آپ کا سر دھل دوں، آپ بہت تھکے ہارے ہیں، ہے نا؟ ایک بہو اپنے سسر سے یہ گفتگو کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر جو جنت سے آیا تھا، جسے آج مقام ابراہیم کہتے ہیں، سبحان اللہ، اس پتھر کو ایک کنارے رکھا اور اسی پر اترے، زمین پر نہیں اترے۔ کیوں نہیں اترے تھے معلوم ہے؟ اس لیے نہیں اترے تھے کہ حضرت سارہ کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا خیریت لینے جا رہے ہیں، اتریے گا نہیں، اتریے گا نہیں، یعنی وہاں رکیے گا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم اسی پتھر پر اترے ایک سائڈ،
اور اپنے سر کو جھکا لیا تو حضرت اسماعیل کی اہلیہ محترمہ نے ان کے بالوں کو دھلا اور انہیں راحت نصیب ہوئی، ماشاءاللہ سکون ملا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ آئیں تو کہنا، سلام کہنا اور کہنا کہ اب چوکھٹ نہ بدلیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ آئے سارا ماجرا سنایا انہوں نے، تو کہا کہ وہ آنے والا شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بڑی برکت کی دعائیں کر کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب دوسری مرتبہ گئے ہیں تو بڑی برکت کی دعائیں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت اسماعیل سے پھر اولادیں ہونا شروع ہو گئیں، وہ قبیلہ بڑھنے لگا۔ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت تھی، وہ قبیلہ کشادہ ہونے لگا، بڑھنے لگا اور کافی فراخی ہو گئی، تنگ دستی ختم ہو گئی، تنگ دستیاں جاتی رہیں۔ تو بڑی خیر کی دعائیں کر گئے ہیں اور ایسا ایسا کہہ گئے ہیں، آپ کو سلام کہہ گئے ہیں۔ تو بہت خوش ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کافی دنوں کے بعد پھر تیسری مرتبہ روایت میں آتا ہے آئے ہیں، تشریف لائے حضرت ابراہیم۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر تراش رہے تھے، تیر سمجھ رہے ہیں، بیٹھ کر تیر تراش رہے تھے، اور جو ہی والد بزرگوار کو دیکھا تو ادب بجا لائے، کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ادب بجا لائے، کافی دیر گفتگو ہوئی۔ گفتگو ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھے میرے رب نے ایک عبادت گاہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے جس میں عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کی، تو کیا اس میں تم میری مدد کرو گے؟ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا حضور دل و جان سے حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ مکمل طور سے آپ کی مدد کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ یاد رہے کہ جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہے، وہ کوٹھری چھوٹی سی جس کا طواف کرتے ہیں لوگ، وہ خانہ کعبہ سب سے پہلے اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، اس سے پہلے کیا تھا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین جب نہیں بنایا تھا، اس سے 2000 سال پہلے 2000 سال پہلے اسی جگہ پر ایک سمندر کی ایک جھاگ ہوتی نا سفید سفید، اسی جگہ پر جمنے کا حکم دے دیا، تو سمندر کی جھاگ وہیں جم گئی، اس کے نیچے اللہ نے زمین بنا دی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر اپنی رحمت اور اپنی تجلی کا ظہور فرمایا۔ پھر 2000 سال بعد وہیں سے زمین بنانا شروع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب یوں کہنا بھی بے جا نہ ہوگا بلکہ حق ہوگا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد اور اس کی جو ہے نیو، جو بنیادیں ہوتی ہیں، وہ بنیاد زمین کے بننے سے پہلے رکھ دی گئی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ظہور وہاں پر ہو رہا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر اتارا اور جب وہاں پہنچے وہ، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، اے پروردگار، میں جب تیرے قرب میں تھا تو ایک گھر ہوا کرتا تھا، آج بھی ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جو فرشتوں کا طواف کرنے کے لیے اللہ نے جو بنایا وہ بیت المعمور ہے، اسی خانہ کعبہ کے سینٹر پوائنٹ پر بالکل اوپر بیت المعمور بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، جب میں وہاں رہا کرتا تھا تو ایک گھر کا طواف کیا کرتا تھا، اے میرے رب کچھ ایسا انتظام فرما دے
کہ تیری عبادت کر سکوں؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بیت المعمور کا ایک حصہ زمین پر اسی جگہ پر نازل فرمایا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا تو وہاں سے ایک وہ پتھر نما جس سے بنیاد رکھی جا سکے وہ لے کر آئے اور وہیں رکھ دیا، اس کی بنیاد بن گئی، نشاندہی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آدم اس کے گرد طواف کرتے رہو جیسے تم بیت المعمور پر طواف کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی بنیاد کو اور مستحکم کیا، مضبوط کیا فرشتوں کی مدد سے اور بنایا، اور اسی کا طواف کرتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا طواف کرتے رہے۔ اور ایک پتھر اور ہے جس کا نام حجر اسود ہے، وہ بھی جنتی پتھر ہے۔ وہ پتھر اس وقت تھا تو طوفان نوح جب آنا ہوا، طوفان نوح سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل وہ جنتی پتھر ہے حجر اسود، اسے لے جاؤ جبل ابو قبیس میں چھپا دو۔ ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل ابو قبیس ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو جائیں گے وہ بھی جان لیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہم سب ایک دن ضرور مکہ اور مدینہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اس پتھر کو جبل ابو قبیس میں چھپا دو تاکہ طوفان نوح کی وجہ سے وہ پتھر غرق نہ ہو جائے، ڈوب کر کہیں غائب نہ ہو جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سنگ اسود کو، حجر اسود کو اس جبل ابو قبیس میں پوشیدہ کر دیا، چھپا دیا۔ اور جب طوفان نوح آیا تو بیت المعمور کا جو حصہ اللہ نے نازل فرمایا تھا طوفان نوح سے پہلے اسے آسمان پہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ طوفان نوح سے پہلے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد جب آبادی ہوئی زمین پر، تب سے لے کر حضرت ابراہیم کے دور تک کوئی بڑی عمارت وہاں پر نہیں تھی۔ جب حضرت ابراہیم کا دور آیا، اللہ نے جب حکم دیا، اب یہ واقعہ یہاں سے جڑا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا تھا کہ اے اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا ابا حضور دل و جان سے بندہ حاضر ہے۔ فرما بردار بیٹے تھے۔ جب ذبح ہونے کا حکم آیا تو عرض کیا تھا ابا حضور آپ مجھے صابر پائیں گے، لے چلیں ذبح کر دیں، میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ، لے چل۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کوئی حکم انہیں دیتے تو بس یوں ہی کھڑے رہتے، ادب بجا لاتے تھے اور کہتے تھے والد گرامی آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، آپ مجھے، یہ آداب فرزندی ہے، ایک بیٹے کا جو حق ہوتا ہے انہوں نے وہ ادا کیا تھا۔ یعنی انہوں نے بتایا آنے والے نسلوں کو، یہ درس دیا کہ اے لوگوں کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی تمہارے حق میں بہتر نہیں ہو سکتی۔ اگر فلاح اور کامیابی پانا چاہتے ہو تو ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں تمہاری زندگی کے اعتبار سے تمہارے حق میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ نے تمہیں والدین کی شکل میں عطا کیا ہے۔ ماں باپ کے روپ میں ایک یہ سمجھ لیں کہ بہت قیمتی جوہر ہمیں عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام راضی ہو گئے۔ ایک بڑی تیز تند آندھی چلی اور اس آندھی کا اثر یہ رہا کہ جو خانہ کعبہ جہاں بنا تھا، جو اس پر گرد و غبار یا جو چیزیں ملبے وغیرہ تھے وہ سب آندھی انہیں اڑا لے گئی۔
اور خانہ کعبہ کا نشان ظاہر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس آندھی کا اثر قوم پر نہیں پڑا، قبیلے پر نہیں پڑا، جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ اس آندھی کا اثر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس آندھی کا اثر یہ تھا کہ اس سے خانہ کعبہ کی جو بنیاد چھپ گئی تھی، جو ملبے پڑے تھے، وہ سارے ملبے اڑ گئے، ساری جو ہے گرد و غبار اور جو بھی کچڑے تھے سب کچھ ہٹ گیا اور بنیاد مکمل طور سے ظاہر ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی مدد سے اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور پتھر لا لا کر اٹھا کر دینے کی جو سعادت حاصل ہوئی وہ حضرت اسماعیل کو ہوئی۔ حضرت ابراہیم اس کو جوڑتے جاتے تھے، حضرت اسماعیل پتھر لا لا کے دیتے جاتے تھے۔ یوں پتھر پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، یوں دیوار پر دیوار چنی جا رہی ہے، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی پتھر پر، کتنا کرشماتی پتھر، کتنا کرشماتی پتھر۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ دیوار اونچی ہوتی تھی نا، تو ویسے ویسے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، ویسے ہی ویسے وہ پتھر اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ یعنی وہاں کسی سیڑھی نشینی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی، اسی مقام ابراہیم پر، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی توسیع فرمائی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے، خانہ کعبہ کی بنیاد مکمل کی ہے۔ اسی بنیاد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے بنائے خانہ کعبہ، اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاروں طرف سے دیوار چنتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے گئے، دیوار اٹھتی گئی، دیوار اٹھتی گئی۔ جب مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم کہنے لگے، حضرت اسماعیل مل کر کہنے لگے، تقبل منا، اے ہمارے رب اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں ہماری جانب سے قبول فرما لے۔ جو میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ لہذا مسجد بنانے والے خوشبخت لوگ ہیں۔ مسجد بنانے والے سب سے اللہ نہیں بنواتا۔ جب سب سے پہلی مسجد بنوانا ہوا تو اللہ نے نبی کا انتخاب فرمایا، حضرت ابراہیم کا انتخاب کیا، اور اپنے نبی کو یہ وحی نازل فرمائی کہ اے ابراہیم جا کر اپنے دستے نبوت سے مسجد کی تعمیر کرو۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ مسجد کی تعمیر وہی لوگ کریں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں آیت کریمہ بھی، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کے گھروں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد بنانے کا حق صرف مومن کو ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن ہی سے بنواتا بھی ہے، مومن ہی سے بنواتا بھی ہے نا۔ پاکیزہ گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے تو بھائی پاک ہاتھ سے بننا چاہیے، پاک مال سے بننا چاہیے، حلال کمائی سے بننی چاہیے۔ تو سب سے پہلی مسجد اور سب سے پہلا خانہ خدا، سب سے پہلا بیت اللہ، سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے، جو لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ نے بنوایا، وہ خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ خانہ کعبہ ہے۔ بناتے گئے، اللہ کی بارگاہ میں ندا کی، مولا قبول فرما لے۔ بناتے گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے، مولا قبول فرما لے۔ تو بس ایسے ہی نیکیاں کرتے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے جاؤ، مولا قبول فرما لے، مولا قبول کر لے۔ مسجد بنائیں، محراب بنائیں، منبر بنائیں، مصلی بنوائیں اس کی، اور دعا کرتے رہیں اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ مسجدیں بنواؤ، اللہ کے گھر کی تعمیر و توسیع کرو،
اس کو مزین کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے جاؤ، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ۔ یہ خلوص، اسی کا نام تو خلوص ہے، اسی کا نام خلوص ہے۔ اے اللہ قبول فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے، تو ہی سنتا جانتا ہے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دعا کی، کیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ نبی ہیں، سبحان اللہ، باپ بھی نبی اور بیٹے بھی نبی، نبی ہیں، اس کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں، عرض کرتے ہیں اے رب ہمارے، کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے۔ یہ ترجمہ ہے، مفہوم کیا ہے؟ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ اللہ اللہ اللہ، ایک نبی حضرت ابراہیم ہے، ایک نبی حضرت اسماعیل ہے، اور یہ ڈیفینیشن ہے، یہ تعریف ہے نبی کی کہ نبی تمام خطاؤں سے اور ہر ایسی چیزوں سے پاک ہوتا ہے جس سے لوگ نفرت کریں۔ گناہ کی بات تو دور، کبیرہ کی بات بہت دور ہے، ان سے صغیرہ بھی سرزد نہیں ہوتے، چھوٹے گناہ بھی نہیں ہوتے، پھر اس کے بعد یہ صغیرہ کبیرہ الگ کر دیں، بلکہ ایسی کوئی چیز ان سے صادر نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کریں۔ اللہ کے اتنے برگزیدہ ہونے کے بعد یہ عرض کر رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمیں تو فرما بردار بنا، ہمیں تو اپنی بارگاہ میں گردن جھکانے والا بنا، ہمیں تو اپنی بارگاہ میں پیشانی رکھنے والا بنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں عبادت گزار اور صابر و شاکر بندہ بنا۔ یہ نبی دعا کر رہے ہیں، یہ نبی دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ نافرمان تھے، معاذ اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ لوگ نافرمان تھے اور پھر دعا کر رہے ہیں اللہ فرما بردار بنا دے، نہیں، یہ ان کا خلوص تھا، یہ ان کا خلوص تھا، اور اپنی قوم کے لیے ایک درس اور سبق تھا کہ لوگ نیک رہیں تب بھی دعا کریں، نیکیاں کرتے رہیں تب بھی دعا کریں، اے اللہ ہمیں عبادت گزار بنا، ہمیں شکر گزار بنا، ہمیں صابر بندہ بنا، اے اللہ ہمیں مطیع و فرما بردار بندہ بنا، نافرمانیوں سے بچا، گناہوں سے بچا۔ تو یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کر باپ بیٹے دعا کر رہے ہیں، کیا؟ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ میں گردن رکھنے والا بنا۔ یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں آپ کی طرف سے، تو یہ تواضع اور انکساری ہے۔ اللہ والوں کے لیے یہ تعلیم ہے، یہ دعا کس کے لیے ہے؟ اللہ والوں کے لیے۔ گناہگار بندہ ہو تو وہ تو پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور جو اللہ والے ہیں وہ ایسی دعا کریں، کتنی بڑی پاکیزہ بات ہے۔ ہاں، اللہ والوں کے لیے یہ دعا تعلیم ہے۔ تو مسئلہ بھی اس سے نکلا کہ یہ مقام جو ہے قبولیت دعا کا ہے، یعنی کوئی جب نیک کام کر لے تو دعا کرنی چاہیے، جب کوئی نیک کام کرے تو دعا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے، قرآن کی آیت کے اس حصے سے یہ ثابت ہو، یعنی عبادت کرو پھر دعا کرو۔ گھر بنانا یہ عبادت ہے، اللہ کا گھر بنانا، بیت اللہ بنانا، مسجد بنانا یہ عبادت ہے۔ جب عبادت ہو جائے تو دعا کرو۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ مومن جب جب عبادت کرے تو دعا کرے۔ اب اس سے وہ لوگ سبق لیں جو سلام پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، جو لوگ سلام پھیر کر اپنی چپل کی طرف بھاگ کر آتے ہیں، وہ چپل پھنسائے چلے گئے کہ خالی فرض ہے، ہمارے اوپر نماز ہی تو فرض ہے۔ وہ ایسے انبیاء کرام کی تعلیم کیوں نہیں لیتے؟
ان کو اس سے عبرت لینی چاہیے۔ فرض پڑھے، سلام پھرا اور نکل گئے۔ کئی لوگ ایسے آتے ہیں مسجدوں میں بغیر دعا کیے چلے جاتے ہیں، محروم لوگ ہیں یہ، یعنی برکتوں سے محروم ہو کر جا رہے ہیں یہ۔ ان کو چاہیے کہ انبیاء کے طریقے کو اپنائیں، انبیاء کے سنتوں کو، ان کی پاکیزہ تعلیم کو اپنائیں، اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو عبادت کی، پھر دعا کیا، مسئلہ تو یہ مقام قبولیت دعا، یعنی دعا کے قبول ہونے کا مقام تھا، تو انہوں نے دعا کی۔ اور یہاں دعا، توبہ، یہ سب سنت ابراہیمی ہے، سمجھ گئے؟ اب گویا حضرت ابراہیم نے دعا کی ہزاروں سال پہلے، حضرت ابراہیم نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر دعا کی ہزاروں سال پہلے۔ اب جو بھی جا رہا ہے وہ وہاں نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جو بھی جا رہا ہے تب سے لے کر اب تک، جو بھی جا رہا ہے نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے۔ قیامت تک جو بھی جائے گا اسے یہ کرنا پڑے گا، اسے یہ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم باپ اور بیٹے مل کر وہاں دعا کیے ہیں۔ وہ دعا ہم لوگوں کے لیے تعلیم بن گئی، ہم لوگوں کے لیے تعلیم بن گئی، اور کرتے رہنا پڑے گا۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ یہی تو اللہ کا فضل ہم پر ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسی چیزیں موجود رکھی ہیں جو گزشتہ دور کے نبیوں کا طریقہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی اولاً سنت ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم ہی کی تو سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ما هذه الأضحیۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، کچھ ایسی چیزیں جو گزشتہ انبیاء کرام کی سنتیں رہی ہیں، وہ اللہ نے وہ دولت ہماری جھولیوں میں ڈال دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں اپنا پاتے، یہ ہماری محرومی ہے، ہماری حرمہ نصیبی، ہماری کم نصیبی ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دعا کی کہ ہمیں کیا بنا؟ عبادت گزار بندہ بنا۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اگلی دعا دیکھیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت ایسی پیدا فرما جو تیرا فرما بردار رہے، سبحان اللہ۔ ہماری ذریت میں سے، ہماری اولادوں میں سے ایک امت پیدا فرما، ایک امت ایسی ظاہر کر، ہماری اولادوں میں سے، ہماری نسل میں سے ایک ایسی یعنی امت پیدا فرما جو تیرا فرما بردار بن جائے، ہے نا؟ امتم مسلمۃ لک، جو تیری فرما برداری کرتے رہے۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، گھر بن چکا ہے، خانہ کعبہ تیار ہو چکا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کہتے وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں بتا دے، اے اللہ ہمیں بتا دے اپنی عبادت کے طریقے، سبحان اللہ، اور ہمیں بتا دے اپنی عبادت کے طریقے۔ کیا مطلب؟ طواف کرنے کا طریقہ بیان فرما دے میرے رب، کیسے طواف کروں، کیسے حج کروں، حج کے ارکان سکھا دے پروردگار۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جو اللہ سے تعلیم لے رہے ہیں، اور حضور کی امت ہے کہ بس یوں ہی مسجد میں آ جاتی ہے، پوچھتی بھی نہیں کہ حضرت نماز میں فرض کتنے ہیں، نماز میں واجبات کتنے ہیں، نماز میں شرائط کتنے ہیں، معلوم بھی نہیں ہے، پھر بھی آ کے سر رکھ کر چلے جا رہے ہیں، اور یہ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ بس جیسے بنا ویسے کر دیا، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔
ارے عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے عمر دی، تجھے موقع دیا ہے، تیرے درمیان علماء رکھا ہے، جاننے والوں کو رکھا ہے، تو ان سے سیکھ کر اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا؟ ان سے پوچھ کر اپنے رب، وہ نبی ہیں، جبکہ نبی کا علم وحی الہی کا مرکز، پھر بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں مناسک حج سکھا دے، ہمیں مناسک حج بتا دے، تیرا گھر تو بن گیا، اب عبادت کیسے کی جائے؟ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا کہ کیسے حج کریں، کہاں سے شروع کریں۔ گھر بن گیا نا، ایک کوٹھری تیار ہو گئی، اب ایسا تھوڑی کہ کہیں سے بھی شروع کر دیں، حالانکہ وہ جہاں سے شروع کر دیتے وہ نبی ہیں، وہی ہمارا طریقہ بن جاتا، وہ جہاں سے شروع کر دیتے وہی ہمارے لیے طریقہ بن جاتا، لیکن ایک سند بنا دی اللہ کے نبی نے۔ حضرت ابراہیم نے ہمارے لیے ایک پروف تیار کر دیا، اللہ سے پوچھ کر، سبحان اللہ، اللہ سے پوچھ کر، اللہ سے کہتے ہیں اے میرے رب مناسک حج تو بتا، گھر تو بن گیا ہے، یہ بتا کہ کس کونے سے شروع کریں، کس جانب سے شروع کریں، دروازے سے شروع کریں یا کسی کونے سے شروع کریں، یا جہاں سے چھت کا پانی گرتا ہے وہاں سے شروع کریں، میزاب رحمت سے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں میرے رب؟ تو اب حدیث میں آنا پڑے گا۔ یہ دعا تو اللہ کے نبی نے کر دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کو سکھایا ہے وہ میرے نبی ہمیں بتاتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں وہ جو حجر اسود ہے وہی نشان ابتدا ہے، وہیں سے تمہیں ابتدا کرنی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور وہیں حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ تو وہی حجر اسود جو جبل ابو قبیس میں تھا اس کو ظاہر کیا گیا، وہ آندھی چلی نا، وہ آندھی چلی جو ابھی ذکر کیا میں نے، وہ ظاہر ہوا، اللہ کے نبی نے بحکم الہی، اللہ کے حکم کے مطابق اسے لا کر اسے خانہ کعبہ کے کونے کے پاس میں نصب کر دیا، سبحان اللہ۔ گویا کہ یہ ایک نشان ہے، یہ ایک ایسا نشان ہے کہ بس یہیں سے بوسہ لیجئے اور شروع کر دیں، آئیے کمپلیٹ کیجئے پھر بوسہ لیجئے، کمپلیٹ کیجئے پھر بوسہ لیجئے، سبحان اللہ۔ یہ کرم ہے میرے رب کا کہ آنے والا پتھر، دو پتھر آئے، ایک مقام ابراہیم، ایک حجر اسود، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث پاک ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں پتھر روشن تھے، نور سے بہت روشن تھے، پھر ان کی نورانیت کو اللہ نے سلب کیا، کھینچ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نورانیت کو سلب کر دیا، یعنی کھینچ لیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا اسی سے روشن ہو جاتی، کیونکہ یہ جنتی پتھر تھے نا، نور سے منور تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نورانیت کو سلب کر لیا۔ اور یہ حجر اسود یہ ابیض تھا، بولے تو سفید، اسود مانے کالا، تو یہ حجر اسود بالکل سفید تھا، سفید تھا، لوگوں کے گناہ کو جذب کرتا رہا، آج بھی کرتا ہے، لوگوں کے گناہ کو کھینچتے کھینچتے یہ سیاہ پڑ گیا، سیاہ پڑ گیا، کالا ہو گیا، اس کی نورانیت سلب ہوتی گئی، سلب ہوتی گئی، اس کی نورانیت ختم ہوتی گئی، اور مومن کو وہاں سے ان کے گناہ دھلنے کا سامان بن گیا، وہ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ حجر اسود وہاں پر لگایا گیا۔ تو دعا مکمل دیکھیں،
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے میرے رب ہمیں مناسک حج بتا دے. سبحان اللہ، مناسک حج بتا دے. تو عرفات کے میدان میں پھر تھوڑی سی لمحے کے لیے پیچھے چلے. عرفات کے میدان میں جب حضرت آدم علیہ السلام پہنچے وقوف عرفہ کرنے کے لیے، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. جبریل علیہ السلام اترے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے آدم، یہ بتائیں کہ آپ مناسک حج سیکھ گئے؟ حج کرنے کے طریقے، یہ بہت پرانی والی بات، حضرت آدم والی. مناسک حج یعنی حج کے طریقے آپ سمجھ گئے، پہچان گئے؟ یعنی اللہ کی علامت، اللہ کی نشانیاں کہاں کہاں تھیں، کہاں کہاں ہیں، آپ پہچان گئے کہ نہیں پہچان گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں سمجھ گیا اور پہچان بھی گیا. سبحان اللہ. اور پہچاننے ہی کو عربی میں عرفتن کہتے ہیں. اسی پہچان کی بنیاد پر اس میدان کا نام میدان عرفات پڑ گیا. سمجھ گئے نا؟ میدان عرفات پڑ گیا. تو یہاں بھی جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسک حج کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ لگائی تو حضرت جبریل علیہ السلام اترے. سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طواف کرنے کی ابتدا، شروعات بتائی. کہا یہاں سے شروع کریے اور ایسے گھوم جائیے. سبحان اللہ. اور یہاں آ کر ختم کیجئے اور حجر اسود کا بوسہ لیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ مناسک حج طواف بن گیا، طواف بن گیا. پھر جب یہ مکمل ہو گیا تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اپنے رحمت کے ساتھ رجوع فرما. ایک نبی ہیں دعا کر رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر اپنی توبہ اتار دے. اس کا لفظی ترجمہ یعنی ہماری توبہ قبول کر لے. لفظی ترجمہ گرامر والی ڈکشنری لغات میں جو ترجمہ ہوگا وہ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما لے. یہ لفظی ترجمہ. لیکن اب وہ کوئی کبیرہ تو ہوا نہیں، گناہ کبیرہ تو ہوا نہیں، کوئی شرک تو ہوا نہیں تھا، کوئی کفر تو ہوا نہیں تھا، کوئی نفاق تو ہوا نہیں. تو اب توبہ کس بات کی؟ تو ترجمہ یوں ہو جائے گا اے اللہ ہمیں ہماری طرف اپنی رحمت کے ذریعے رجوع فرما. سبحان اللہ. مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما، ہم پر رحمت نازل فرما. تو مناسک حج جب مکمل ہوا، ٹہل لیے، تو اللہ نے رحمت نازل فرمائی. سبحان اللہ. رحمت نہ. تو ان کی دعاؤں کا ثمرہ یہ ہے کہ اب آج جو بھی طواف مکمل کرتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جو بھی حج مکمل کرتا ہے اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، جو بھی عمرہ مکمل کرتا ہے اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں. جس کی 7 مرتبے کی سعی یعنی طواف مکمل ہوتی ہے، طواف کا چکر مکمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دعائے خلیل کی برکتوں سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ وہی ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، اسی کا ثمرہ ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے. کیوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. بے شک تیری شان یہ ہے تو بہت توبہ قبول فرمانے والا. تو بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہ کو تو نے بخش دیا ہے. لہذا اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل نے ہمیں دعا کا درس دیا ہے کہ بندے گناہ کتنا بھی ہو جائے، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، بھئی گناہ کس کی شان میں ہوئی؟ اللہ کی شان میں. اللہ کی نافرمانی ہوئی تو جس کی نافرمانی ہوئی ہے اگر اسی سے معافی مانگ لی جائے تو اس سے بڑھ کر انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے. جب میرے رب کی نافرمانی ہوئی ہے تو اسی رب سے توبہ کرنے میں کیا شرم ہے، کیا حیا ہے، کیا شرم ہے، کیا حیا ہے. اس لیے بندے کو ہر صبح و شام اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. بھئی بندہ گنہگار ہے، ہم سب گناہوں میں لت پت ہیں، ہمارا وجود گناہ میں ڈوبا ہوا ہے. ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں، مولا تو نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشا ہے، تو نے بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا، بڑے بڑے مشرکوں کو تو نے ہدایت دے دی ہے، بڑے کٹر کٹر کافروں کو تو نے دولت اسلام سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے رب تو اس حقیر بندے کو بھی معاف کر دے، کتنا اعلیٰ طریقہ ہے، تو اس لاچار بندے کو بھی معاف۔ میرے مولا اگر تو نہ معاف کرے گا اور ہمارے پاس اور کون ہے؟ اور کوئی خدا ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ اور تھے جن کے 360 خدا تھے، وہ اور ہوں گے جن کے خدا پتھر ہیں۔ میرے مولا ہمارا معبود تو تو ہی ہے، ہمارا خالق تو تو ہی ہے، ہمارا مالک تو تو ہی ہے۔ مولا تو نہ بخشے گا تو کون بخشے گا؟ گویا حضرت ابراہیم یہ درس دے رہے ہیں، یہ دعا کے لیے تعلیم دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے معافی مانگا کرو۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی دیکھیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی ذریت میں یہ دعا جو دعا ہوئی نا ابھی، کیا اے اللہ میری ذریت میں، میری اولاد میں ایک امت دے، ایک امت دے۔ یہ دعا کیا کس کے لیے تھی؟ یہ دعا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے۔ اور لفظ جو امت ہے پیارے دوستوں، وہ امت سے مراد یہ امت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امت مصطفیٰ، یہ گناہگار امت کا وجود، یہ دعائے خلیلی کا نتیجہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو یہ امت وجود میں آئی ہے۔ اس لیے اس امت کو آقا کے دادا علیہ السلام کے لیے بھی تحفہ نیاز مندی پیش کرنی چاہیے، ان کی بھی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے۔ صدیوں برس پہلے حضرت ابراہیم نے ہم گنہگاروں کو مانگا ہے، ہزاروں سال پہلے، ہزاروں سال جب ہمارا وجود نام و نشان تک نہ تھا، نام و نشان تک نہ تھا، اس وقت اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں مانگا ہے۔ بتائیں کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے پیارے رسول اکرم کے دادا حضور کا ہم پر۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں ٹوپی کرتا پائجامہ لگائے ہوئے، اور امت مانگی تو کیسی؟ فرما بردار امت دے، ہے فرما بردار امت مانگی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو فرما بردار ہے وہی امت مصطفیٰ ہے اور وہی دعائے خلیلی کا ثمرہ ہے۔ جو نافرمان ہے وہ حضرت ابراہیم کی دعا سے خارج ہے، انہیں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا صدقہ ہرگز نہیں ملے گا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی دعاؤں میں نیک لوگوں کو مانگا ہے، نیک لوگوں کو مانگا ہے، فرما برداروں کو مانگا ہے، نیکوکاروں کو مانگا ہے، عبادت گزار بندے کو مانگا ہے، وفا شعار بندوں کو مانگا ہے، ایک ایسی امت جو تیرا فرما بردار رہے۔ یہ ایک بڑی عظیم دعا تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں، دیکھیں سماعت کریں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں یہ دعا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ یہ دعا سید عالم یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھی، یعنی کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اتنا کام کرنے کے بعد، اتنا کام کرنے کے بعد کتنا خانہ کعبہ بنا ڈالے، چھت پڑ گئی، چھت پڑ گئی، عبادت ہو گئی، طواف ہو گیا، توبہ استغفار بھی ہو گیا، سبحان اللہ، اور اس کی قبولیت کی دعا بھی کر لی۔ جب ساری چیزوں سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا،
اے ہمارے رب. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مل کر دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، کیا کہ اے رب ہمارے بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے. بڑے کمال کی بات ہے، یعنی ایک ایسا رسول بھیج جو فرشتوں میں سے نہ ہو، جناتوں میں سے بھی نہ ہو، انہی آدمیوں میں سے ہو، انہی آدمیوں میں سے ہو، ایک ایسا رسول دے دے. اور تاریخ گواہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل کی اولادوں میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سوا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا. دعا کب ہوئی؟ ہزاروں برس پہلے. اور قبول کب ہوئی؟ اس کا نتیجہ کب نکلا؟ 1450 سال پہلے. دعا ہو رہی ہزاروں سال پہلے، اور اس کا نتیجہ کب نکلا؟ 1450 سال پہلے، یعنی 1500 سال پہلے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ بندے کو دعا کر کے فوراً نتیجے کا منتظر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ سے امید کی ڈور پکڑے رہے اور یہ یقین جانے کہ یہ کی گئی دعا رد نہیں ہوگی، قبول ضرور ہوگی، آج نہیں تو کل صحیح. ایک رسول مانگا تھا حضرت ابراہیم نے ہزاروں سال پہلے، ایک رسول مانگا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں، پھر ان کی اولادیں ہوئیں، پھر ان کی اولادیں ہوئیں. قبیلہ بس گیا، خاندان بس گیا، پورا مکہ بھر گیا. اس میں اپنے بھی پیدا ہوئے، پرائے بھی ہوئے، دشمن بھی بن گئے، دوست بھی بن گئے، مشرک بھی ہوئے، فرما بردار وفادار بھی پیدا ہوئے. بہت ساری آبادی پھیل گئی. کتنے نبی آئے دوسروں کے نسلوں سے، کتنے نبی آتے رہے. کوئی یروشلم میں ہے، کوئی شام یعنی سیریا میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی کہیں ہے. کتنے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے. دعا ہزاروں سال پہلے کی جا چکی ہے، دعا ہزاروں سال پہلے کی جا چکی ہے. اس بیچ کا وقفہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. درود پاک پڑھیں آپ لوگ، تھوڑا آگے آ جائیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا کی تھی. پھر دوسرے صلب سے یعنی حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہ جانے کتنے نبی ہوئے، نہ جانے کتنی قومیں بنی، کتنے خاندان پیدا ہوئے، کتنا قبیلہ بنا، نہ جانے کتنے گاؤں، شہر، ملک آباد ہو گئے. دنیا کی نہ جانے کتنی کتنے پرسنٹیج آبادی جنریشن پیدا ہو گئی اس دنیا پر. زمین بھر گئی تقریباً، مکے کی وادی بھی بھر گئی، نہ جانے کتنے قبیلے خاندان مکے میں بس گئے. اس کے بعد 1450 سال پہلے حضرت ابراہیم کی دعا رنگ لائی. یہ دعا کب سے ہوئی تھی؟ یہ دعا کب سے ہوئی تھی؟ اس خانہ کعبہ کے بنانے والے نے دعا ہزاروں سال پہلے کی تھی. جب خانہ کعبہ بنایا دعا اس وقت کی گئی، اور اس کعبے کا طواف کرنے والوں کی تعداد آتی رہی جاتی رہی، لوگ پیدا ہوتے رہے، طواف کرتے رہے جاتے رہے، آبادیاں آتی رہیں، یہاں تک کہ لوگ مکے کے وادی کے لوگ، مکے کے باشندے شرک میں مبتلا ہو گئے. اس خانہ کعبہ میں 365 یا مختلف روایات کے مطابق اتنے سارے بت اس میں نصب کر دیے گئے چاروں طرف. عالم یہ بن گیا، کیفیت یہ بن گئی. جب شرک کا دھواں چاروں طرف پھیل گیا، جب کفر و شرک کے بادل چاروں طرف گھنگھور گھٹا بن کر چھا گئے، اب
کفر برسنے کا تھا تو اللہ کی رحمت برس پڑی. جب کفر نے ڈیرا جما لیا تھا تو 1400 سال پہلے حضرت ابراہیم کی دعا رنگ لائی. آمنہ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کے بطن سے مکے کی سرزمین پر خاندان قریش میں اللہ کے پیارے حبیب نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ کی شکل میں پیدا ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. غور کریں مومنوں، کبھی بھی اپنی دعا پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ دعائے ابراہیمی دعائے خلیلی تھی کہ کئی ہزار سال بعد رنگ لائی ہے. مسلمانوں، تمہاری بھی دعا رائے گا نہیں جائیں گی. جتنی دعائیں تم نے خلوص کے ساتھ اللہ سے کی ہیں، یا جو بھی استغفار تم نے خلوص سے کیا ہے، جو بھی توبہ تم نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، وہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا، بالضرور قبول فرمائے گا. اگر آج نہیں تو بروز حشر اس کا سرمایہ عطا کیا جائے گا. سمجھ رہے نا؟ سارے احکام بجا لانے کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ انہی میں سے اور انہی کے درمیان ایک رسول بھیج، ایک رسول بھیج. لوگ انتظار کرتے رہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ نے دیکھا کہ موسیٰ نبی تشریف لائے، کہا یہی نبی ہے. ان کے ماننے والوں نے کہا یہی نبی ہے جو دعائے خلیلی ہے، لیکن ہرگز نہیں. حضرت عیسیٰ کا دور آیا تو لوگوں نے کہا یہی نبی ہے. آج بھی یہود و نصارہ انتظار میں ہیں کہ وہ آخری نبی آئے گا. انہیں معلوم نہیں ہے کہ دعائے خلیلی کا نتیجہ محمد عربی کی شکل میں اللہ نے عطا فرما دیا ہے. یہی نبی آخر الزماں بن کر تشریف لائے. تو ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو اور انہی میں ہو، یعنی فرشتوں میں نہ ہو، جناتوں میں نہ ہو. کوئی فرشتہ بن کر اگر نبی تشریف لاتے تو لوگ کیسے ان سے انس اٹھا پاتے، ان سے لطف اندوز کیسے ہوتے، ان کی رحمت سے فائدہ کیسے اٹھا پاتے، ان کے چلنے پھرنے کو اپنا چلنا پھرنا کیسے بناتے. اس لیے اللہ نے فرشتوں میں سے رسول نبی نہیں بھیجا، اسی لیے جنات میں سے نبی نہیں بھیجا تو انہی میں سے، انسانوں میں سے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی. سبحان اللہ. فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، کیسا انوکھا نبی، یتلو علیہم آیاتکا، جو نبی ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے ایسا نبی بھیج. ہے کہ نہیں؟ جو نبی ان پر یعنی اس قوم پر تیری آیات کی تلاوت کرے، یعنی تیری نازل کردہ کتاب پڑھے. اور ہوا یہی 1400 سال پہلے جو کتاب پڑھی گئی وہی 1200 سال پہلے بھی پڑھی گئی، 1000 سال پہلے بھی پڑھی گئی، 500 سال پہلے بھی پڑھی گئی، اور آج بھی پڑھی جا رہی ہے. قیامت تک یہی کتاب پڑھی جائے گی جو پیارے آقا نے پڑھی تھی، جو پیارے آقا نے پڑھی تھی. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. یہ قرآن، یہ معجزہ نبی، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. یتلو علیہم آیاتکا، اے اللہ ایسا رسول ہو کہ تیری آیات کی تلاوت کرے. جب ایک بار تلاوت کر دے تو قیامت تک مہر لگ جائے. لا تبدیل لکلمات اللہ، پھر اللہ کی آیات اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہ آنے پائے. ایسی تلاوت کی جائے، اور ایسی ہی تلاوت کی گئی، ایسی ہی تلاوت کی گئی. ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے نا؟ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. زمانے تو بدلتے تھے، بدل رہے ہیں، بدلتے رہیں گے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن یہ وہی ہے. یتلو علیہم حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے. یتلو علیہم آیاتکا
ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے. تیزی سے ترجمہ دیکھیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول اپنے امت کو اس کتاب کی تعلیم دے. صرف تلاوت کرنا کافی نہیں. اس لیے اے مسلمانوں، یہ قرآن جو تمہارے درمیان ہے یہ صرف تلاوت کے لیے کافی نہیں ہے، یہ صرف دعا، شفا، تعویذ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کو سیکھو اور سکھاؤ. یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب ایسا نبی دے، ایسا نبی بھیج جو تلاوت بھی کرے اور اس کتاب کی تعلیم بھی دے. یعنی وہ کتاب سکھائے بھی، پڑھائے بھی اور سکھائے بھی. تو پتہ چلا آیت کے اسی حصے سے پتہ چلا کہ پڑھانا اور ہے اور سکھانا اور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف کتاب ہی نہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت بھی سکھائے. کیا مطلب؟ حکمت سے مراد اسرار الہی بھی سکھائے. یعنی اس آیت سے مراد باری تعالیٰ کیا ہے، فلاں آیت سے اللہ کی مراد کیا ہے، اس میں راز و نیاز کیا ہے. تو پیارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مقام پر راز و نیاز کی باتیں کی ہیں. تو آیت پڑھے بھی، آیت پڑھائے بھی، آیت سکھائے بھی اور حکمت بھی سکھائے. حکمت بھی سکھائے. صرف حکمت تک محدود نہیں. حضرت ابراہیم کی کتنی پاکیزہ دعا، کتنی معقول دعا، کتنی مکمل دعا ہے. پھر آگے حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں میرے رب ایسا نبی ہو کہ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں ستھرا بھی کرتا رہے، انہیں پاک بھی کرتا رہے، تیرے کتاب کی تلاوت کرے، تیرے کتاب کو سکھائے، تیری حکمتیں سکھائے، تیرے راز و نیاز کی باتیں بھی کرے اور انہیں پاکیزہ بھی کرتا رہے، انہیں ستھرا بھی کرتا رہے. یعنی کفر سے پاک کر دے، شرک سے پاک کر دے، نفاق سے پاک کر دے، گناہ کبیرہ سے بچا لے، گناہ صغیرہ سے بچا لے، نافرمانیوں سے محفوظ کر دے. اے میرے رب ایسا رسول بھیج کہ وہ اپنی امت کو پاکیزہ کر دے، ستھرا بنا دے. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ، اس کے بعد دعا کمپلیٹ ہو رہی. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا. دعا مکمل ہو گئی. تو ہی ہے غالب حکمت والا، یعنی ساری حکمتیں تیری ہی چوکھٹ سے ہے، ساری حکمتیں تیری ہی چوکھٹ سے ہے، تیری ہی بارگاہ سے ہے. ساری حکمتوں کا مالک تو ہی ہے، تو ہی غلبہ رکھنے والا ہے، تو ہی مالک علی الاطلاق ہے، تو ہی غالب حکمت والا. یعنی حضرت ابراہیم اپنی دعا مکمل کرتے ہیں. پیارو قربان جاؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد کریم پر. حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تو آج ہمارا وجود ہے. سبحان اللہ. اور وہ بھی ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں. ماشاء اللہ مسلمان ہیں، اسی لیے تو اس امت میں کہلائیں گے. امت کی دو قسمیں یاد رکھیے، جو غیر ہیں وہ بھی حضور کی امت ہے. سمجھ رہے نا؟ جو غیر ہیں وہ بھی حضور کی امت ہیں. امت کی دو قسمیں، ایک امت بس کمپلیٹ ہو گئی، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت. امت اجابت کا مطلب قبولیت والی امت. سبحان اللہ. جنہیں اسلام کے لیے مقبول کر لیا گیا ہے، جن کی قسمت میں ایمان لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. جن کی قسمت میں ایمان لکھ دیا گیا ہے، یعنی جو لوگ دائرہ اسلام میں آتے جا رہے ہیں وہ امت اجابت ہوتے جا رہے ہیں. جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ امت اجابت میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. جو لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں وہ امت اجابت کی فہرست میں اپنا نام درج کراتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں ہیں انہیں امت دعوت کہا جاتا ہے. اسی لیے دعوت ان پر ہمیشہ لازم ہوتی ہے کہ انہیں اسلام پیش کرو، انہیں اسلام پیش کرو. اس لیے تبلیغ کرنے والوں کو یہ شوق جو پڑا ہے انہیں چاہیے کہ غیروں میں بھی جا کے تبلیغ کریں.
تو ہم سب امت اجابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں، بار الہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سبوں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکتیں نازل فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں ہونے کا شرف کی برکتوں سے ہم سب کو گناہوں سے محفوظ و معمون فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔